अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से खुश आमदीद। सबसे पहले हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा ताला ये जो बाइफर्ड जॉय तूफ़ानी हवाएं पाकिस्तान का रुख किए हुए हैं, इस वजह से 14 और 16 जून के जो दिन हैं उन्हें बहुत ख़तरनाक करार दिया गया है। महकमा मौसमियात पाकिस्तान जो है उन्होंने सिंध के अंदर हाई अलर्ट भी कर दिया है और जितनी आपकी कोस्टल लाइन है वहाँ पे जो आबादी हैं उन्हें कहा है कि आप पीछे हट जाएं और अपने घरों को छोड़ दें, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाइफरजॉय जो तूफ़ानी सिलसिला है हवाओं का, ये पानी को और समुद्री पानी को जो है शायद शहर की जानिब धकेल दे। और ये सिर्फ कराची या जो कोस्टल लाइन या बंदरगाहें हैं वहाँ के लिए ख़तरनाक नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये हवाओं का एक ख़ास सिलसिला है जहाँ पे टॉर्नेडोज़ हो सकते हैं। सो खुदा ताला हम सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं इनसे जो नुकसान है, खैर सैलाब जैसी कैलामिटी जो है हम उसका सामना हर साल करते हैं। गो के ये एक ऐसी कैलामिटी यानी सैलाब एक ऐसी कुदरती आफत है जिसके ऊपर बंद बांधा जा सकता है। सो ये हमारी नाअहली है, हमारी से मुराद जो इक़्तिदार पे बैठे अफराद हैं कि वो हर साल उन इलाकों में जाके रोना और लोगों को गले लगाना और तस्वीर तो खिंचवा सकते हैं, लेकिन जो मजबूत बंदोबस्त है कि सैलाब से बचा जाए और जितनी फसलें तबाह होती हैं उनको महफूज किया जाए, उसके बारे में कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो बाइफरजॉय तूफ़ानी सिलसिला आ रहा है हवाओं का, खुदा ताला इससे महफूज रखे। मैं, ऐसे कि आपको इल्म है कि मैं इंडोनेशिया लोम्बोक में मौजूद हूँ, तो मैं एक फ़र्द से बात कर रहा था, तो उसने बताया कि 2019 में यहाँ पे अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक की वजह से वोल्केनिक एरप्शंस हुई, जिस वजह से बहुत सा हमारा इलाका जो है वो डैमेज हुआ और बिजनेसेस रुक गए। और उसकी वजह से काफ़ी डेवलपमेंट जो हमारा प्रोसेस था और डेवलपमेंट वाली जो चीज़ थी जो डेवलप हो चुकी थी वो भी तबाह हो गई। फिर 2020 में यहाँ पे कोविड आ गया और कोविड तो पूरी दुनिया पे उसने लॉकडाउन 2 साल के लिए, तो यहाँ भी ये असर हुआ। सो इस इलाके में सबसे पहले ज़लज़ला 2019 में जो कि एक शदीद ज़लज़ला था, और उसके बाद कोविड ने यानी 3 साल बिजनेस एक्टिविटी और जो ज़िंदगी थी वो अपने मामूल पे ना रह सकी। इसका मतलब है कि 2022 में इन्होंने रिज्यूम करना शुरू किया। अब 2 चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हैं, पहला ज़लज़ला और उसके बाद कोविड। लेकिन 2023 में आज मैं जहाँ मौजूद हूँ तो यहाँ पे जो गहमा गहमी है, यहाँ पे जो लोगों का बिजनेस और लोग टूरिस्ट का आना है, वो तो ये एहसास ही नहीं दिलाता कि यहाँ भी कभी कोई तबाहकारी हुई होगी पिछले 3 साल पहले और यहाँ पे भी कोई कोविड का लॉकडाउन लगा होगा, क्योंकि पीपल आर बैक। और जो ज़लज़ले की वजह से जो नुकसानात थे अब वो कहीं नज़र भी नहीं आते। यानी कि 3 साल के अंदर कोविड के होते हुए भी हुकूमत लोम्बोक ने सिस्टम को इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है कि सारी चीज़ें बैक टू द ट्रैक। अब ये बैक टू द ट्रैक क्यों हुई हैं? क्योंकि इक़्तिदार पे बैठे हुए जो हैं वो दर्द इंडोनेशिया रखते हैं। सो हम दर्द पाकिस्तान रखेंगे तो यकीनन ऐसा हम भी कर सकेंगे। सो यही रोना है, एक्चुअल रोना ये है। इलेक्शन उसका सब पार्ट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल रोना ये है कि दर्द पाकिस्तान हमारे अंदर है या नहीं। यहाँ पे इंडोनेशिया में एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है कि अगर एक प्रोविंस यानी जो सूबे हैं, ये आपको मैं बताता चलूं कि इंडोनेशिया में 34 सूबे हैं, देयर आर 34 प्रोविंसेस, और 4 नए सूबे जो हैं वो बनने को हैं, तो 38 सूबे आने वाले दिनों में होंगे। 34 सूबे फिलहाल जो मौजूद हैं उनमें गवर्नर जो होता है वो हेड होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सदारती निज़ाम हुकूमत है, तो हर सूबे का हेड जो है वो गवर्नर है और गवर्नर के नीचे पूरी हायरार्की है। यहाँ पे जब किसी एक सूबे पे कोई आफत आती है तो दूसरे सूबे वाले अपनी मदद एक्सटेंड करते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए मौजूद हैं। और ये मैं आपको सिर्फ अफराद की बात नहीं कर रहा, जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई वाक़या होता है तो पाकिस्तानियत हमारे अंदर जाग जाती है और हम, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनफरादियत, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियासती डिसीजंस। रियासती इदारे और रियासती जो इक़्तिदार पे बैठे लोग हैं उनकी आपस में कोलैबोरेशन क्या है कि जब कोई सूबा आफत ज़दगी से तबाह होता है तो बाकी तमाम सूबे जो करीब के हों और जो माली तौर पे बेहतर हों वो अपनी मदद जो है एक्सटेंड करते हैं और फिल फोर सहूलत पहुंचा के चीज़ों को बेहतर करते हैं और वापस ज़िंदगी की तरफ लाते हैं। ये जो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बिटवीन द प्रोविंसेस है ये भी बड़ी खूब है। अब अक्सर हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं तो अक्सर ये बात होती है कि पाकिस्तान में क्योंकि लसानियत बहुत ज़्यादा है, एथनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कल्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग मुख्तलिफ हैं, ये है वो है। यहाँ पे जितनी एथनिसिटीज़ हैं इट इज़ अनबिलीवेबल।
یعنی یہاں پہ اگر اس بنیاد پہ ہم لوگوں کو گننا شروع کریں کہ اوکے یہ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے یا یہ کس کلچر سے تعلق رکھتا ہے یا یہ کس انسیسٹریز کی کیا ہے، تو آپ کو بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں مختلف کلچرز ملیں گے. اور اسی لیے ڈائیورسٹی جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ وی آر ہیونگ یونٹی ان ڈائیورسٹی، بیکاز یہ سب ہوتے ہوئے بھی ہم اکٹھے ہیں. پاکستان میں بے شک آپ کو ڈفرینٹ کلچرز ملتے ہیں، سب ہوتا ہے، لیکن اسٹیٹ لیول پہ صوبوں کے درمیان کیا کلیبریشن ہے؟ دیٹس دی کوشچن. کیا صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، پنجاب اور کے کے لیے وہی درد رکھتا ہے جو اپنے صوبے کے لیے رکھتا ہے؟ خیر آپ بھی کہیں گے یہ کیا سوال کیا ہے. کیا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا، کیا صوبہ سندھ کی حکومت اپنے صوبے کے لیے بھی درد دل رکھتی ہے؟ اینڈ دا سیم کوشچن گوز ٹو ایوری پروونس، ویدر وی ٹاک اباؤٹ بلوچستان، پنجاب، کے اور جی بی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی بی میں جو اقتدار پہ بیٹھے لوگ ہیں، دے ہیو سارٹ آف affiliations with their land and they do care, لیکن different opinions ہیں. The point I'm trying to make is کہ پاکستان میں 4 صوبے، 5واں صوبہ آپ جی بی کو کنسیڈر کریں تو 5 صوبے اور یہاں 38 صوبے، نئے صوبے ملا کے پھر بھی کلیبریشن. اور پاکستان میں ٹاپ نیوز پچھلے 4 دنوں سے کیا ہے آپ کے تو علم میں ہوگا. واٹ از دا ٹاپ نیوز؟ رنگیلی نیوز. میں نے ایک رنگیلی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس وقت رنگیلی نیوز پاکستان میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک محترمہ نے دوسری محترمہ کی ویڈیو لیک کر دی، اور پہلی محترمہ جس نے ویڈیو لیک کی اس کو ضمانت نہیں ملی اور اس کو پکڑا گیا، اور دوسری محترمہ جو ہیں وہ عدالت سے باہر آئیں تو صحافی کے سوال پہ وہ رونے لگ گئیں. اور ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں محترمائیں جو ہیں یہ کس قماش کی ہیں. مطلب قماش کا لفظ سمجھتے ہیں نا، کہ مطلب ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے اور یہ کیا ہیں، کیا ہمیں نہیں پتا. لیکن اس وقت پاکستان کی ہیڈ لائنز کے اندر، پاکستان کی اسکرین کے اوپر جہاں دیگر سیاسی خبریں ہیں، وہاں پہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ خبر ہے. اینڈ آئی ہیو وٹنسڈ لاٹس آف یوٹیوب ٹاکس جو بات یہ کر رہی ہیں کہ فلاں نے فلاں کی ویڈیو شیئر کر دی تو فلاں نے فلاں کے اوپر کیس کر دیا اور عدالت نے اس کو پکڑ لیا اور فلاں نے یہ کر دیا. یہاں پہ پاکستان میں اگر ٹاپ نیوز یہ ہے حریم شاہ محترمہ اور سندل محترمہ، تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ٹاپ نیوز اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری ٹاپ نیوز یہ ہونی چاہیے کہ پچھلی حکومت نے اگر ٹورزم کے اوپر کام کیا اور فوکس کہا کہ ٹورزم کے اوپر کام کرنا ہے، تو آنے والی حکومت جس طرح بھی وہ آئی عدم اعتماد پورا کر کے، اس کو چاہیے کہ وہ اس ٹورزم کے کانسیپٹ کو آگے بڑھائیں. اگر ہمارے ملک میں سیکیورٹی ایشو ہے، یا سیکیورٹی سے یاد آیا، would you believe میں اس وقت لگ بھگ نہ کرتے کوئی 10 ڈیسٹینیشنز ہم ارد گرد، یعنی مین 3 ڈیسٹینیشنز اور ان کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی ڈیسٹینیشنز ہیں، تو 10-12 ڈیسٹینیشنز ہم ابھی تک وزٹ کر چکے ہیں. میں نے پولیس کی موجودگی شاید ہی کہیں دیکھی ہے. کوئی ایک مجھے سین یاد ہے کہ ہاں 2 دن پولیس کے بندے کھڑے ہوئے تھے. میں نے نہ ٹریفک پولیس یہاں دیکھی ہے، میں نے نہ یہاں سیکیورٹی پولیس دیکھی ہے، میں نے نہ یہاں ایلیٹ دیکھی ہے، میں نے نہ یہاں کوئی اور پولیس دیکھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دے ڈونٹ ہیو پولیس اسٹیشنز. اس کا مطلب ہے کہ سرویلنس کا جو میکنزم ہے ان کا، وہ کسی اور نوعیت کا ہے، وہ ماڈرنائزڈ ہے، وہ ڈیجیٹائزڈ ہے. یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جو جس سے بچنا لازمی ہو تو وہ سرویلنس کیمرہ کے اوپر ایکشن ہوتا ہے. لیکن سکون اتنا ہے کہ ایسا کچھ میرے دیکھنے میں نہیں آیا. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ جکارتا کیپٹل ہے انڈونیشیا کے، اور جہاں پہ آبادی بہت زیادہ، اتنی آبادی زیادہ ہے کہ آفس ٹائمنگ اور اسکول ٹائمنگس میں ٹریفک ایک سڑک پہ آ جائے تو ٹریفک بلاک ہو جائے گی. تو دے ہیو میڈ اے رول. انہوں نے کہا ہے کہ جو آڈ نمبر اور ایون نمبر، یعنی طاق اور جفت نمبر کی گاڑیاں ہیں، تو طاق نمبر کی گاڑیاں، آڈ نمبر کی گاڑیاں فلاں سڑکوں سے جائیں گی، اور جفت نمبر کی گاڑیاں یعنی ایون نمبر کی گاڑیاں فلاں سڑکوں سے جائیں گی. خاص طور پہ صبح اور شام کے وقت جب آفس اور اسکول کی شروعات اور اختتام ہوتا ہے. اب اس مینجمنٹ کی وجہ سے ان کی ٹریفک میں سگنلز لمبے ہوتے ہیں، آپ کو 2 منٹ شاید انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ٹریفک اس طرح بلاک نہیں ہوتی. ٹریفک سلو ہوتی ہے لیکن بلاک نہیں ہوتی. اور اس پوری صورتحال میں اگر کوئی غلطی کر دے، یعنی کوئی غلطی سے غلط جگہ گاڑی لے جائے اور اس کی وجہ سے ٹریفک تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، تو میں نے ایک بھی ہارن نہیں سنا. یہاں تو پی 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 کر کے جو ہے وہ ہم اب کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ they have a sort of sense of tolerance.
सेंस ऑफ टॉलरेंस. हमारे पास तो टॉलरेंस इतनी ज्यादा है کہ وہ جب اختتام کو پہنچتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے چیز, تو وہ اپنے اختتام کو پہنچی ختم ہو چکی ہے. سو یہ چند باتیں جو ہیں آپ سے کرنی تھی. خدا تعالیٰ ونس اگین محفوظ رکھے ہمیں کسی بھی آفت سے, اور آفتوں سے, چاہے وہ سیاسی آفت ہو, وہ قدرتی آفت ہو, وہ معاشی آفت ہو. الٹیمیٹلی نکلنا پاسبل تبھی ہوتا ہے جب آپ اور میرے جیسے لوگ, یعنی جو عوام ہیں, جو ایکچولی جمہور ہے, وہ اپنی سمت کا تعین کریں. اور میں لگاتار ایک بات کرتا ہوں, سمت کا تعین کریں, اور اس میں سے ایک سمت آج کا جو میسج ہے وہ ہے کلیبریشن, کوآپریشن, مل جل کے رہنا. کہاں لے جانی ہے ہم نے یہ جائیدادیں, کہاں لے جانا ہے؟ نہ میرا کچھ, نہ میں آیا تھا میرا کچھ تھا, نہ میں نے جانا ہے تو کچھ لے کے جانا ہے. سو اگر زندگی میں اپنی زندگی کو اور آنے والی نسلوں کی زندگی کو اپنے ملک میں اچھا کرنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اچھا پاکستان, پیارا پاکستان چھوڑنا ہے, تو اس کے لیے کلیبریشن, کوآپریشن اور درد پاکستان. ایک بڑا مشہور انڈین گانا ہے, درد ڈسکو, درد ڈسکو. سو وی مائٹ ہیو درد ڈسکو, بٹ وی نیڈ درد پاکستان. ہمیں پاکستان, اور ڈیفینیٹلی پاکستان ایک اسٹیٹ, ایک ریاست اپنے جمہور کی وجہ سے ہے. سو درد جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اور اس کے لیے اپنے اندر چیزیں بدلنی ہیں. انگلیاں دوسروں پر اٹھانی, اوہ جیا کرتے ہیں تو فلاں اوہ جیا کر دینے. ہم کیا کرتے ہیں, میں اپنی حیثیت میں کیا کرتا ہوں, دیٹ کاؤنٹس. آج تک کے لیے اتنا ہی. چند ویڈیوز آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا جو کہ انڈونیشیا کا ایک ویژول کانٹینٹ ہوگا, اور یو ول انجوائے دا ویژولز ایز ویل ایز دا انفارمیشن. معلومات بھی اس کے اندر ہوں گی. اور میں جو کچھ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ بناؤں گا, یا میں کہیں اور جا کے کچھ بناتا ہوں, تو میرا الٹیمیٹ مقصد یہ ہوتا ہے کہ what is that we can learn from here that we can apply in Pakistan. کیا ہم سیکھ سکتے ہیں ایک جگہ سے جو ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں. اور آج کا میسج ہے کلیبریشن, کوآپریشن, درد پاکستان. نہ خیال رکھیے. خدا حافظ.